السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی چوتھی سورہ النساء کا ایک گہرا مطالعہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر محمد اسد کی جو مشہور تفسیر ہے دا میسج آف دا قرآن، اس کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جی بالکل، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس اہم سورہ سے جو کلیدی نکات ہیں، جو بصیرتیں ہیں، ان کو نکالا جائے۔ یقیناً سورۃ النساء جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، عورتیں مدینہ میں نازل ہوئی، اور یہ خواتین کے حقوق، پھر خاندانی زندگی، وراثت کے معاملات، ازدواجی تعلقات، ان سب پر بڑی تفصیلی رہنمائی دیتی ہے۔ لیکن یہ صرف عورتوں کے بارے میں نہیں ہے نا، یہ ایک طرح سے پورے منصفانہ معاشرے کے جو ستون ہیں ان کی بات کرتی ہے۔ صحیح۔ سورہ کا آغاز ہی بڑا بنیادی ہے۔ آیت 4.1 میں تمام انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کرنے کا ذکر۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ تو اسد اس نفس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ یہ بڑا اہم نقطہ لگتا ہے۔ یہ واقعی بنیاد ہے۔ اسد یہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ بہت سے مفسرین نفس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام لیتے ہیں، جی ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن محمد عبدہ جیسے علماء اور خود اسد بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد پوری نوع انسانی بھی لی جا سکتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ تشریح جو ہے، یہ نسل انسانی کی جو مشترکہ ابتدا ہے اور وہ عالمگیر بھائی چارہ، اس پر زیادہ زور دیتی ہے۔ منہا کا جو لفظ ہے اسی سے، اس کا مطلب بھی وہ لیتے ہیں کہ اسی کی جنس سے۔ اچھا۔ یعنی ایک حیاتیاتی اشتراک کی طرف اشارہ ہے مرد اور زن میں۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ ہم سب کی اصل ایک ہے۔ یہ تو مساوات کی بنیاد رکھ دی بالکل۔ بالکل۔ اور دیکھیں، فوراً بعد آیت 4.2 میں یتیموں کی حقوق کا ذکر آ جاتا ہے۔ ان کے مال کی حفاظت کرو، انہیں واپس لوٹاؤ، یعنی سماجی انصاف پر فوراً توجہ ہے۔ یقیناً، اور یہی انصاف کا جو تصور ہے نا، وہ اگلی آیت 4.3 میں شادی کے معاملے سے جڑ جاتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ کہ اگر یتیم بچیوں سے نکاح کرنے میں بے انصافی کا ڈر ہو تو پھر دوسری خواتین سے نکاح کی اجازت ہے، 2، 3 یا 4 تک۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ فوراً آنے والی شرط ہے کہ اگر عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو تو پھر صرف ایک ہی بیوی۔ صرف ایک؟ جی، اسد اس شرط پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ عدل کی شرط واقعی بہت اہم ہے۔ اسد کی نظر میں کیا یہ پھر کثیر الازدواجی کو بہت ہی محسوس یعنی غیر معمولی حالات تک محدود نہیں کر دیتی؟ بالکل، اسد یہی واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عدل کی یہ شرط اتنی کڑی ہے اور اس میں صرف مالی برابری نہیں بلکہ جذباتی، ذاتی سلوک، ہر طرح کی برابری شامل ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ تو یہ اسے عملی طور پر بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اسلام میں نکاح ایک سول معاہدہ ہے۔ جی۔ اور اگر نباہ ممکن نہ ہو تو دونوں فریقین کے لیے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ کھلا ہے، طلاق یا خلا کی صورت میں۔ تو اسد کے نزدیک اجازت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری اور انصاف کا ایک توازن قائم کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور اسی تسلسل میں آیت 4.4 میں مہر کا ذکر ہے، نہلا کے طور پر، یعنی ایک خوش دلی سے دیا جانے والا تحفہ۔ جی ہاں۔ اور مقدار کی بھی کوئی قید نہیں رکھی، جو باہمی رضامندی پر زور دیتا ہے نا۔ جی ہاں، یہ بیوی کا حق ہے جو شوہر خوشی سے ادا کرے۔ پھر سورہ وراثت کے بڑے تفصیلی قوانین کی طرف آتی ہے، آیت 4.7، پھر 4.11-12۔ یہ معاشی انصاف کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے۔ مردوں اور عورتوں دونوں کا والدین اور رشتہ داروں کے ترکے میں باقاعدہ حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ ان قانونوں کی تفصیلات تو یقیناً بہت ہیں، لیکن بنیادی اصول تو یہی ہے کہ وراثت میں عورتوں کو بھی حقدار ٹھہرایا گیا، جو اس وقت کے لحاظ سے تو بہت بڑا قدم تھا۔ یقیناً ایک انقلابی قدم تھا۔ اچھا، آگے چل کر آیت 4.34 مردوں کو عورتوں کا قوام قرار دیتی ہے۔ جی، یہ لفظ قوام، اس کی تشریح اکثر مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اسد کیا کہتے ہیں؟ اسد اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مرد عورتوں کا پورا خیال رکھیں گے۔ قوام کا مطلب وہ ذمہ دار یا خیال رکھنے والا لیتے ہیں۔ اچھا، خیال رکھنے والا۔ جی، اور اس کی 2 وجوہات بھی آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے بعض کو بعض پر دی گئی فضیلت، اور دوسرا مردوں کا اپنا مال خرچ کرنا، یعنی یہ صرف حاکمیت نہیں بلکہ ذمہ داری اور کفالت کا معاملہ ہے۔ یہ وضاحت اہم ہے، لیکن یہ آیت ایک سینسٹیو موڑ پر بھی آتی ہے جب بیوی کی نشوز کا ذکر ہوتا ہے، یعنی سرکشی یا بدسلوکی کا اگر خدشہ ہو۔
جی تو آیت میں کچھ اقدامات بتائے گئے ہیں، جی نصیحت کرنا، بستر الگ کرنا اور پھر ضرب یعنی مارنا۔ جی اسد اس آخری اقدام کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت نازک نقطہ ہے اور اسد اس پر بہت وضاحت سے بات کرتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو مارنے کو سخت سخت ناپسند فرمایا اور کئی مواقع پر اس سے منع کیا۔ جی ہاں، حدیث میں یہ بالکل واضح ہے۔ بالکل، وہ ایک حدیث بھی نقل کرتے ہیں جس میں غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول پر فرمایا تھا کہ میں نے کچھ اور چاہا تھا، اللہ نے کچھ اور چاہا، اور جو اللہ نے چاہا وہی بہتر ہے۔ اچھا، پھر وہ مستند احادیث کی روشنی میں واضح کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ ضرب کی اجازت اگر ہے بھی تو صرف انتہائی سنگین اور واضح بد اخلاقی، جسے فاحشہ مبینہ کہا گیا، اس کی صورت میں ہے، اور وہ بھی غیر مبرہ ہونی چاہیے، یعنی تکلیف دہ نہ ہو، کوئی نشان نہ چھوڑے، تقریباً علامتی طور پر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مسواک سے مارنا، یعنی علامتی طور پر۔ جی، علامتی طور پر۔ امام شافعی جیسے بڑے فقہا ایسے صرف انتہائی مجبوری میں جائز سمجھتے ہیں، اور ان کا بھی رجحان یہی ہے کہ اس سے بچا ہی جائے۔ تو اسد اس پورے پس منظر کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سیاق و سباق اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور ناپسندیدگی، اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقصد سزا دینا نہیں، بلکہ شاید تعلق کو بچانے کی کوئی آخری علامتی کوشش ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں اس کے فوراً بعد ہی آیت 4.5 میں اگر تعلقات بہت بگڑ جائیں تو ثالثی کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جی، کہ میاں بیوی کے خاندان سے ایک ایک منصف مقرر کیا جائے۔ جی، تاکہ وہ مل کر صلح کی کوشش کریں۔ یہ تنازعات کے حل کا کتنا تعمیری طریقہ ہے۔ یقیناً سورہ کا اختتام بھی پھر وراثت کے ایک خاص مسئلے پر ہوتا ہے، کلالہ کا مسئلہ، یعنی وہ شخص جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد۔ آیت 176۔ جی، اور یہ ایک طرح سے اس بات کی تاکید ہے کہ ایمانی عقائد اور سماجی طرز عمل، خاص طور پر یہ معاشی انصاف والے معاملات، یہ آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں۔ تو خلاصہ اگر ہم کریں تو سورہ نساء کم از کم محمد اسد کی تفسیر کی روشنی میں یہ صرف عورتوں کے حقوق کی دستاویز نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ انصاف، ذمہ داری، انسانی تعلقات، ان سب کا ایک جامع نقشہ پیش کرتی ہے، خاندان سے لے کر پورے معاشرے تک پھیلا ہوا۔ بالکل، اور اسد کی تفسیر خاص طور پر جو عدل کا اصول ہے، یتیموں اور کمزوروں کی دیکھ بھال کا معاملہ ہے، اور ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی اور باہمی احترام، ان پہلوؤں پر بہت زور دیتی ہے۔ وہ قرآنی احکامات کے پیچھے جو گہری حکمت ہے اسے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ صحیح، تو چلیں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ آج کے دور میں ہمارے معاشروں میں سورہ نساء کی یہ تعلیمات، خاص طور پر انصاف، ہمدردی اور ذمہ داری کے حوالے سے، یہ ہمیں کیسے رہنمائی دے سکتی ہیں، بالخصوص جب ہم معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔